आग की सरजमीन एक ऐसी जगह जहां मशरिक और मगरिब की सरहदें मिट जाती हैं, जहां कदीम रवायात और जदीद तरक्की हाथों में हाथ डाले चलती है, जहां हर गली, हर इमारत, हर पहाड़ एक तारीख सुनाता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क भी है जहां ज़मीन के नीचे से आग के शोले भड़कते हैं, जहां समुद्र के किनारे बसे शहर में जदीद फलकबोस इमारतें और सैकड़ों साल पुराने किले एक साथ खड़े हैं। ये है आज़रबाईजान, एक मुल्क जो कुदरत के मोजज़ात, दिलकश मनाजिर, मुनफरिद सकाफत और हैरान कुन तारीख से भरा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मुल्क के सफ़र पर जहां तेल के चश्मे भी हैं, सुनहरी तारीख भी और जदीद तरक्की भी। तो दोस्तों, अगर आप एडवेंचर, तारीख और हैरत अंगेज डॉक्यूमेंट्री से मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोब इन पॉकेट, जहां हम दुनिया के हैरत अंगेज ममालिक के बारे में वो सब कुछ बताते हैं जो आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर आपको ऐसी मुनफरिद डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज़रबाईजान, जिसे आग की सरजमीन भी कहा जाता है, एक ऐसा मुल्क है जहां कुदरती खजाने, कदीम तहजीबें और जदीद तरक्की एक साथ परवान चढ़ती हैं। ये मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़या एक ऐसा मुल्क है जहां मशरिक की रूह और मगरिब की जिद्दत एक दूसरे में यूं घुल मिल जाती हैं कि ये दुनिया के मुनफरिद ममालिक में शुमार होता है। ये सरजमीन रूस, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान और तुर्की जैसे ताकतवर ममालिक की सरहदों से जुड़ी हुई है, जबकि इसके मशरिक में बहीरा कैस्पियन वाक़या है जो इसे एक इक़्तिसादी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इस समुद्र के किनारे बसा बाकू आज़रबाईजान का दिल है, एक ऐसा शहर जहां कदीम तारीख की दास्तानें जदीद फलकबोस इमारतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। लेकिन आज़रबाईजान की पहचान सिर्फ तेल और गैस की दौलत नहीं, बल्कि ज़बान, सकाफत और मज़हब भी इसकी शनाख्त का एक लाजमी जुज़ हैं। यहाँ की सरकारी ज़बान आज़री है, जो तुर्क ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। आज़री ज़बान सिर्फ लोगों की गुफ्तगू का ज़रिया नहीं, बल्कि आज़रबाईजान के दिल की धड़कन भी है, जिसमें हज़ारों साल की तहज़ीबी तारीख गूंजती है। यहाँ की आबादी तकरीबन 10 मिलियन है, जिनमें अक्सरियत शिया मुसलमान हैं, जो तारीख़ी तौर पर ईरान के साथ गहरे सकाफ़ती और मजहबी रवाबत रखती है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि आज़रबाईजान एक सेकुलर मुल्क है, यानी यहाँ मज़हब को ज़ाती मामला समझा जाता है और रियासती अमूर में मजहबी नज़रियात का दखल कम से कम रखा गया है। यहाँ हर शख्स को अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी हासिल है और यही मजहबी रवादारी इस मुल्क की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, आज़री मन्नात, जो आज़रबाईजान की करेंसी है, सिर्फ नोटों के चंद टुकड़े नहीं, बल्कि मईशत की मजबूती की अलामत है। ये आलमी सतह पर तजारती अहमियत रखती है और जानकर हैरान रह जाओगे, एक आज़री मन्नात पाकिस्तानी तकरीबन 163 रुपये के बराबर है। यानी अगर जेब में मन्नात हों तो समझो पैसे भी वज़नी हो गए। दोस्तों, अगर आप तारीख के झरोकों में झांकें तो आज़रबाईजान की सरजमीन पर कई सल्तनतों के कदमों की चाप सुनाई देती है। ये वो खिता है जहाँ सदियों से बादशाहों के झंडे लहराए, जंगों के बादल छाए और इनकलाब के नारे गूंजे। कभी ये अजीम फ़ारसी सल्तनत का हिस्सा रहा तो कभी मंगोल तूफ़ानों की जद में आया, लेकिन हर बार इसकी मिट्टी ने एक नई पहचान अपनाई, एक नई ताकत के साथ उभरी। यही वो ज़मीन है जो हज़ारों साल पुरानी तहजीबों की अमीन है। कभी ये हिखामनशी और ससानी सल्तनतों का गढ़ था तो कभी अरबों की फतवाहत का मरकज़। यहाँ पर गुजरने वाली हर तहजीब ने इसकी सकाफत में अपना रंग छोड़ा, जिसका अक्स आज भी इसकी तारीखी इमारतों, इसके लोगों और इनके तर्ज ज़िंदगी में झलकता है। लेकिन तारीख का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यह मुल्क सोवियत यूनियन के साए में चला गया। 1920 में आज़रबाईजान का सूरज एक नए रंग में तलू हुआ जब इसे सोवियत यूनियन का हिस्सा बनाया गया। दोस्तों, कम्युनिस्ट निज़ाम के सख्त असूल, मईशत पर हुकूमती गिरफ्त और समाजी बंदिशें, आज़रबाईजान ने 7 दहाइयों तक इन सब का सामना किया। मगर इसी दौरान यहाँ तेल की सनत ने जन्म लिया, जो बाद में इसकी पहचान बनी। फिर आया 1991।
جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا اور آذربائیجان نے آزادی کا سورج دیکھا۔ یہ لمحہ ایک خواب کی تعبیر تھا، لیکن حقیقت میں ایک نئے امتحان کی شروعات بھی تھی۔ آزادی کے ساتھ ہی یہ ملک ناگورنو کاراباخ کے تنازع میں الجھ گیا۔ یہاں اسے آرمینیا کے ساتھ شدید جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی سالوں تک سفارتی کشمکش اور عسکری معرکے جاری رہے، یہاں تک کہ 2020 میں آذربائیجان نے کاراباخ کے بڑے حصے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ مگر آزادی کے بعد بھی سیاست ایک نیا چیلنج بنی رہی۔ آذربائیجان کا موجودہ نیم صدارتی جمہوریہ کا نظام طاقتور صدور کے گرد گھومتا ہے۔ 2003 سے الہام علیف اس ملک کے صدر ہیں اور ان سے پہلے ان کے والد حیدر علیف کئی سالوں تک ملک کی باغ دوڑ سنبھالے رہے۔ یہاں کی سیاست میں صدر سب سے زیادہ اختیارات رکھتے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ اور عدلیہ ایک حد تک فعال ضرور ہیں، مگر زیادہ تر فیصلے صدر کی مرضی اور پالیسیوں کے تابع ہوتے ہیں۔ عدلیہ کو آزاد قرار دیا جاتا ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہی کہتی ہے۔ حکومتی نظام میں سیاسی مخالفین کے لیے زیادہ گنجائش نہیں، اور میڈیا پر بھی خاصی گرفت ہے۔ اس کے باوجود آذربائیجان نے اپنے معاشی استحکام، قدرتی وسائل اور سفارتی مہارت کی بدولت دنیا میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے۔ آج آذربائیجان کی خارجہ پالیسی بڑی محتاط اور متوازن ہے۔ یہ ایک طرف ترکی جیسے قریبی اتحادی کے ساتھ مضبوط تعلقات رکھتا ہے، تو دوسری طرف روس، ایران اور یورپ کے درمیان ایک سیاسی پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کی توانائی کی صنعت اسے دنیا کی بڑی طاقتوں سے جوڑے رکھتی ہے، اور اس کے جغرافیائی محل و وقوع نے اسے عالمی تجارتی راستوں میں ایک اہم حیثیت دے دی ہے۔ دوستو، آذربائیجان کی سرزمین وہ جگہ ہے جہاں قدرتی خوبصورتی اور تاریخی ورثہ ایک نیا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں کے سیاحتی مقامات آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں ہر زاویے میں ماضی کی گونج اور حال کی چمک دکھائی دیتی ہے۔ یہ جادوئی مقامات نہ صرف آذربائیجان کی ثقافتی وراثت کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ قدرتی مناظر کا ایک ایسا خوبصورت منظرنامہ بھی پیش کرتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو چلیں آذربائیجان کے ان حیرت انگیز سیاحتی مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ میں غوطہ لگانا چاہتے ہیں تو باکو کا ایجیری شہر آپ کو اپنے جال میں جکڑ لے گا۔ یہ یونیسکو عالمی ورثہ کا حصہ ہے، جہاں کے پرانے سنگ مرمر کے دروازے اور قدیم گلیوں میں چلتے ہوئے آپ خود کو ایک ایسے سفر پر پائیں گے جو ہزاروں سال پہلے کی دنیاؤں کی کہانیاں سناتا ہے۔ اس شہر کی ہر دیوار، ہر عمارت، ہر کمرہ آپ کو آذربائیجان کی تاریخ کی گہرائی میں لے جاتا ہے، جیسے وہ آپ کو اپنا ماضی سنانے کے لیے تیار ہو۔ کوبا شہر آذربائیجان کے شمالی علاقے کا ایک اہم تاریخی مرکز ہے۔ یہاں کی قدیم عمارات، مقامی دستکاری اور سیبوں کے باغات اس شہر کو ایک منفرد مقام دیتے ہیں۔ کوبا میوزیم آپ کو آذربائیجان کی ثقافت اور تاریخ کی گہرائی میں لے جاتا ہے، جہاں آپ کو لوک فن، ہنر اور عصری تاریخ کے نمونے ملتے ہیں۔ یہ شہر نہ صرف ثقافتی ورثے کا حامل ہے، بلکہ یہاں کے خاندانی بزنسز اور مقامی زندگی کی گواہی بھی دیتا ہے۔ فلیم ٹاورز باکو کی ایک خوبصورت اور جدید علامت ہے۔ 3 بلند و بالا عمارتوں کا یہ مجموعہ آذربائیجان کی توانائی اور جدید ترقی کا عکاس ہے۔ رات کے وقت یہ عمارتیں آگ کے شعلوں کی طرح چمک اٹھتی ہیں، اور ان کے روشن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جو آنکھوں کو حیرت زدہ کر دے۔ یہ عمارتیں صرف عمارتیں نہیں، بلکہ آذربائیجان کی مستقبل کی روشنی ہیں، جو اپنے ماضی کو عزت دیتے ہوئے جدیدیت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ شکی خان پیلیس آذربائیجان کے مغربی علاقوں کا ایک جواہر ہے۔ 18ویں صدی کا یہ محل اپنی رنگین شیشے کی کھڑکیوں اور جدید فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ جب آپ اس محل کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو جیسے وقت کی دھار تھم جاتی ہے۔ یہاں کی نفیس کاریگری اور جدید سنگ مرمر سے بنی راہداریاں آپ کو ایک شاہانہ دور میں لے جاتے ہیں۔ شکی خان پیلیس نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتا ہے،
بلکہ یہاں کی قدرتی خوبصورتی بھی آپ کو حیران کن سکون فراہم کرتی ہے۔ 15ویں صدی کا شیروان شاہ پیلس آذربائیجان کے شاہی ورثے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہاں کے سنگ مرمر سے بنے دہلیز اور قدیم دروازے آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں بادشاہت اور عظمت کی کہانیاں زندہ ہوتی ہیں۔ اس محل کی فن تعمیر میں جو شان و شوکت چھپی ہے وہ آذربائیجان کے عظیم ماضی کی گواہی دیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ قدرتی مناظرات کے شوقین ہیں، گوبستان نیشنل پارک کا دورہ آپ کے لیے ایک انوکھا تجربہ ثابت ہوگا۔ یہاں آپ کو قدیم پتھریلے نقوش اور مٹی کے آتش فشاں ملیں گے جو آذربائیجان کی قدرتی خوبصورتی اور ماضی کی داستانوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس پارک کی زمین میں چھپے پتھروں کے نقش اور قدیم انسانی آثار آپ کو ایک ایسے دور میں لے جاتے ہیں جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ واقعی وقت کی مشین میں سوار ہو کر ماضی میں جا چکے ہیں۔ دریائے کورا آذربائیجان کا ایک اور قدرتی جمال ہے جو قدرتی مناظر اور زندگی کے وسائل کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دریا نہ صرف آذربائیجان کی معاشی ترقی کا حصہ ہے بلکہ قدرتی آبی حیات کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ دریائے کورا کے کنارے چلنا آپ کو ایک ایسا منظر فراہم کرتا ہے جو آذربائیجان کی قدرتی زندگی کی خوبصورتی کو اجاگر کرتا ہے۔ آذربائیجان کے یہ سیاحتی مقامات آپ کو ایک نئے سفر پر لے جاتے ہیں جہاں تاریخ اور قدرت ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر نئے معنی پیدا کرتے ہیں۔ شکی خان پیلس کی شان و شوکت سے لے کر دریائے کورا کی سکونت تک، آذربائیجان کے ہر مقام میں کچھ خاص بات ہے۔ ان جادوئی مقامات کی سیر آپ کو نہ صرف آذربائیجان کی ماضی کی عظمت سے آگاہ کرتی ہے بلکہ یہ آپ کو مستقبل کی روشنی کی طرف بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ جب بھی آپ آذربائیجان جائیں، ان مقامات کو اپنے سفر کی فہرست میں شامل کریں کیونکہ یہ آپ کے سفر کو یادگار بنا دیں گے۔ اگر آپ آذربائیجان کے لوگوں سے ملیں تو آپ کو یہ لگے گا جیسے آپ کسی خواب میں ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوش دلی اور مہمان نوازی میں بے مثال ہیں۔ بس تصور کریں آپ کسی گاؤں میں جائیں اور آپ کے سامنے آذربائیجان کے لوگ محبت سے آپ کا استقبال کریں جیسے آپ ان کے خاندان کا حصہ ہوں۔ ان کی روایات اور ثقافت میں اتنی گہرائی ہے کہ آپ ایک لمحے میں ماضی، حال اور مستقبل کا سنگم دیکھ سکتے ہیں۔ آذربائیجان کی خوبصورت موسیقی اور رقص آپ کو ایک جادوئی دنیا میں لے جائیں گے، اور اگر آپ نے کبھی ان کی چمچماتی مارکیٹس میں قدم رکھا ہو تو سمجھیں آپ نے رنگوں کی ایک محفل میں قدم رکھا ہے۔ اور پھر آتے ہیں آذربائیجان کی خواتین کی طرف۔ یہ نہ صرف حسین ہیں بلکہ خود مختار، تعلیمی میدان میں کامیاب اور پیشہ ورانہ دنیا میں اپنی جگہ بنانے والی ہیں۔ ان کا حسن، سلیقہ اور دلی محبت ہر طرف پھیلتا ہے۔ تو جب آپ آذربائیجان کا سفر کریں، یاد رکھیں یہاں کے لوگ اور ان کی ثقافت آپ کو ایک دلکش داستان کی طرح اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ ایک ایسی دنیا جہاں محبت، حسن اور روایت ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ دوستو، آذربائیجان نے اپنی معیشت کو توانائی کے شعبے سے کہیں آگے بڑھا لیا ہے اور اب یہ مختلف شعبوں میں بھی اپنی ترقی کے امکانات بڑھا رہا ہے۔ 2025 کے آخر تک آذربائیجان کی جی ڈی پی تقریباً 74 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے اور فی کس آمدنی $8,000 سے زائد ہو سکتی ہے۔ عالمی بینک کے مطابق آذربائیجان کی معاشی ترقی کی سالانہ اوسط شرح 4.2% کے قریب ہے، جو اسے خطے کی تیز رفتار معیشتوں میں شامل کرتا ہے۔ آذربائیجان آج بھی دنیا کے بڑے تیل اور گیس برآمد کنندگان میں شامل ہے اور 2025 کے آخر تک توانائی کی برآمدات کا 85% حصہ کل ملکی برآمدات میں شامل رہے گا۔ آذربائیجان نے 2024 میں تقریباً 38 ملین ٹن پام تیل اور 52 ارب مکعب میٹر قدرتی گیس برآمد کی، جس میں جنوبی گیس کوریڈور ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو، زراعت میں بھی آذربائیجان کی معیشت کو
ایک نیا جھکاؤ مل رہا ہے۔ 2025 میں زرعی شعبے کا GDP میں حصہ 7% کے قریب متوقع ہے۔ یہاں کی کپاس، انگور، زیتون، اخروٹ اور سیب کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں مانگ ہے۔ حکومت نے 2025 میں زراعت کے لیے $1.5 ارب کی مزید سرمایہ کاری مختص کی ہے تاکہ زرعی مصنوعات کی برآمدات میں مزید اضافہ ہو سکے۔ آذربائیجان نے صنعتی ترقی اور تعمیرات میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ 2024 میں تعمیراتی شعبے میں کافی اضافہ ہوا اور آذربائیجان نے نئے ایئرپورٹس، ماڈرن میٹرو سسٹمز اور انڈسٹریل پارکس میں 5.3% مزید سرمایہ کاری کی ہے۔ 2025 میں صنعتی پیداوار میں 6% اضافہ متوقع ہے، جس میں پیٹرو کیمیکل، اسٹیل اور مشینری کے شعبے شامل ہیں۔ اگر سیاحت کے شعبے کی بات کی جائے تو سیاحت کا شعبہ بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ 2024 میں آذربائیجان میں دنیا بھر سے تقریباً 3 ملین سیاح آئے، جس سے معیشت کو $2.5 ارب کا فائدہ ہوا۔ آذربائیجان کے باکو کی ماڈرن اسکائی لائن، گوبستان کے تاریخی آثار اور قفقاز کے پہاڑ سیاحوں کی بڑی توجہ کا مرکز بنے ہیں۔ آذربائیجان کا سب سے بڑا چیلنج تیل پر انحصار کم کرنا اور غیر توانائی شعبوں جیسے ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل تبدیلی اور مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری بڑھانا ہے۔ حکومت نے 2030 تک غیر توانائی شعبوں میں 50% کا اضافہ کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ دوستو، آذربائیجان اپنی مضبوط معیشت، جدید حکمت عملی اور وسیع وسائل کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اگر یہ رجحان یوں ہی جاری رہا تو جلد ہی آذربائیجان عالمی سطح پر اقتصادی ترقی کا ایک اہم مرکز بن سکتا ہے۔ دوستو، کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ آذربائیجان میں سفر کیسے کریں؟ بس فکر نہ کریں، آذربائیجان کا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ایسا ہے جیسے کسی فلم کا ایکشن سین، جہاں آپ کو کبھی بسیں، کبھی میٹرو اور کبھی ٹیکسی کی سواری ملتی ہے اور آپ ایک لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ بسوں کا سسٹم ایسا ہے جیسے آپ ٹرانسپورٹ کا سلطان بن گئے ہوں۔ چمچماتے آذربائیجان کے خوبصورت مناظر سے گزرتے ہوئے بس میں بیٹھ کر آپ خوابوں کی سرزمین کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ آذربائیجان کی ٹرین میں بیٹھیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے کسی جادوئی ٹریک پر جا رہے ہیں۔ سفر ایک نیا ایڈونچر بن جاتا ہے جہاں آپ کی نظر صرف خوبصورتی پر رکتی ہے اور آپ کو ایسی جگہ پہنچا دے جہاں آپ خود کو بھی نہ پہچانیں۔ تو بھائی دوستو، بس اتنا سمجھو کہ آذربائیجان کا ٹرانسپورٹ وہ ہے جو آپ کو کہیں بھی لے جائے۔ دوستو، ہم سب نے کبھی نہ کبھی جنگوں کے بارے میں سنا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک کی فوج کتنی طاقتور اور خوفناک ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آذربائیجان کی فوج کی۔ آذربائیجان کی فوج نہ صرف اس کی قومی سلامتی کے لیے اہم ہے، بلکہ عالمی سطح پر طاقت کے میدان میں بھی اس کا نام جانا جاتا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آذربائیجان کی فوج اس طرح ایک چمکتی ہوئی تلوار کی طرح دنیا کے نقشے پر اپنی جگہ بناتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پڑھا، آذربائیجان کی فوج عالمی فوجی رینکنگ میں 60ویں نمبر پر ہے، جو کہ ایک چھوٹے ملک کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہ رینک نہ صرف اس کے فوجی اسلحے کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ اس کی جدید ٹیکنالوجی اور مستقل جنگی تیاری کو بھی ثابت کرتا ہے۔ اور یہ وہ ملک ہے جو آرمینیا کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لے چکا ہے اور اس کا دفاع انتہائی مضبوط ہے۔ دوستو، اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ایک چھوٹے سے ملک میں اتنے فوجی اہلکار کہاں سے آ جاتے ہیں۔ آذربائیجان کی فعال فوجی طاقت میں 1,60,000 سے زیادہ فوجی اہلکار شامل ہیں، جو مختلف محاذوں پر دفاعی اور حملہ آور کارروائیوں میں مصروف ہیں، اور یہاں تک کہ آذربائیجان کا فوجی ریزرو بھی تقریباً 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ طاقت نہ صرف اس کی سرحدوں کو محفوظ بناتی ہے، بلکہ کسی بھی عالمی بحران میں بھی آذربائیجان کا دفاع مضبوط ہوتا ہے۔ آذربائیجان کی فوج جدید جنگی ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ اپنے ڈرونز، میزائل سسٹمز، جدید اسلحے اور ٹینکوں کے لیے مشہور ہے۔ آذربائیجان کے پاس اسرائیلی
एरोप्रोन्स भी मौजूद हैं जो दुश्मन के दिफा को मफलूज करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा आज़रबाईजान ने अपनी आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम्स को भी इतना मजबूत किया है कि दुनिया के बड़े ताकतवर ममालिक को भी इसकी फौजी सलाहियत का एहतराम करना पड़ता है। दोस्तों, आज़रबाईजान की हुकूमत ने अपनी फौजी सलाहियतों को मजीद मजबूत करने के लिए अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की है। इसने न सिर्फ अपने टैंकों और जहाज़ों को जदीद बनाया बल्कि अपने दिफाई नेटवर्क और इंटरनेट वारफेयर की सलाहियतों को भी बढ़ाया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज़रबाईजान का दिफाई निज़ाम कोई मामूली बात है तो आप दोबारा सोचें। आज़रबाईजान ने अपनी फौजी ताकत को इतना मुस्तहकम किया है कि अब इसे आलमी सतह पर एक ताकतवर फौज समझा जाता है। बस आज़रबाईजान की फौजी ताकत को देखकर आपको इस मुल्क की फौज के बारे में हैरत और ताज्जुब के एहसास आएंगे। तो अगली बार जब आप आज़रबाईजान के बारे में सोचें तो याद रखें, ये छोटा सा मुल्क दफाई कुव्वत में भी बड़ा है। ये वो खिता है जिसका नाम सुनते ही जहन में जंग, सियासत और अज़म की एक तस्वीरी कहानी उभरती है, नगोर्नो कराबाख। एक ऐसा तनाज़े जो सिर्फ एक सरहद की जंग नहीं बल्कि इस खिते की तारीख, सकाफत और शनाख्त का हिस्सा बन चुका है। तो ये कहानी क्यों इतनी अहम है और इसने आज़रबाईजान की तकदीर कैसे बदल कर रख दी, आइए इस पर एक गहरी नज़र डालते हैं। दोस्तों, नगोर्नो कराबाख एक ऐसा खिता है जो जगराफियाई तौर पर आज़रबाईजान का हिस्सा है, मगर तारीखी तौर पर इसमें आर्मीनिया का भी गहरा रिश्ता है। एक पहाड़ी इलाके में वाक़या यह खिता अपनी कुदरती खूबसूरती और मादनियात की बदौलत अहमियत रखता है, ख़ास तौर पर सोना और मादनी ज़खायर की मौजूदगी के बाइस। लेकिन तनाज़ा इस बात पर था कि किस कौम को इस सरजमीन का हकीकी हक हासिल है। नगोर्नो कराबाख की सरजमीन हमेशा से मुख्तलिफ सल्तनतों के तसादुम की जगह रही है। इखामनिशी सल्तनत से लेकर ससानियों और फिर सोवियत यूनियन तक यहाँ मुख्तलिफ कौमों ने अपने असरात छोड़े हैं। मगर 1920 के बाद जब आज़रबाईजान सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया तो इस वक्त ये खिता एक मुतनाज़ा इलाके के तौर पर एक नई पेचीदगी में दाखिल हो गया। ये 1988 था जब आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान नगोर्नो कराबाख को लेकर लड़ाई शुरू हुई। ये जंग 6 साल तक जारी रही और दोनों तरफ से हजारों जानें गईं। इस खूनरेज़ तसादुम के नतीजे में 1994 में एक सीज़फायर का ऐलान किया गया, मगर नगोर्नो कराबाख का मसला हल न हो सका और ये जंग बंदी दरअसल सिर्फ एक आर्जी सुकून का बाइस बनी। 2020 में आज़रबाईजान ने अपनी सरजमीन पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का अज़म किया। 6 हफ्ते की जंग के दौरान आज़रबाईजान ने नगोर्नो कराबाख के अहम हिस्सों पर कब्जा किया और अपने मकासद में कामयाबी हासिल की। इस जंग का नतीजा आलमी सतह पर एक नया तवाज़ुन कायम करने का सबब बना, जहां आज़रबाईजान की फ़ौज ने अपने दिफाई और हमला आवर सलाहियतों को नुमाया किया। आज के दौर में नगोर्नो कराबाख एक नया सियासी मंजर पेश करता है। आज़रबाईजान ने इस इलाके के अपने ज़ेरे इंतज़ाम हिस्सों में एक नई तामीर नू का आगाज़ किया है और साथ ही अमन और तरक्की की जानिब भी कदम बढ़ाया है। इस तनाज़े का एक और पहलू ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान समाजी, सकाफती और इक्तसादी ताल्लुकात का दोबारा क़याम मुमकिन नहीं हो सका है और अमन के रास्ते अभी भी पेचीदा हैं। ये खिता न सिर्फ आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग का मैदान रहा है बल्कि एक आलमी तनाज़ा भी बन चुका है। जब हम इसकी कहानी पर नज़र डालते हैं तो हमें यह समझना होगा कि सिर्फ सरहदी मसाइल नहीं बल्कि सकाफत, शनाख्त और मजहबी पहचान भी इस जंग का हिस्सा है। नगोर्नो कराबाख की सरजमीन की ये पेचीदा कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये एक ऐसी दास्तान है जो मुस्तकबिल में भी आलमी सियासत पर असर अंदाज होगी। अगर आपको ऐसी मुनफरिद डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंचे।